بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم سن تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اپنے دادا اور چچا کے گھر میں پرورش پائی اور یہیں سن رشد کو پہنچے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ متعین طور پر معلوم نہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موروثی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت خدیجہ کے ہی گھر پر رہے، لیکن آپ کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا، جس پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ کیا آپ اپنے دولت خانہ پر ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے گھر کہاں چھوڑا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 6 مہینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام فرما رہے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اہل و عیال مکہ ہی میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اسی کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تیار فرمائے اور اس وقت آپ نے ایک آدمی کو بھیج کر مکہ سے اہل و عیال کو بلوایا اور انہی حجروں میں اتارا۔ آخر ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور الگ الگ حجروں میں رہتی تھیں، جن میں نہ صحن تھا نہ دالان تھے، نہ ضرورت کے الگ الگ کمرے تھے۔ ہر حجرہ کی وسعت عموماً 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں جو اس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شگاف پڑ گیا تھا اور ان کے اندر دھوپ آتی تھی۔ چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں کی چھائی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمبل لپیٹ دیے جاتے تھے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر ایک پردہ، ایک پٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باری باری ایک ایک شب ایک ایک حجرے میں بسر فرماتے تھے۔ دن کو عموماً اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مجلس میں تشریف رکھتے، جو گویا ان حجروں کا صحن یا گھر کی مردانہ نشست گاہ تھی۔ ان حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا، جس کو احادیث میں مشروبہ کہا گیا ہے۔ 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے گر کے چوٹ کھائی تھی تو 1 مہینہ اسی پر اقامت فرمائی تھی۔ اس بالا خانہ پر سامان آرائش کیا تھا؟ ایک چٹائی کا بستر، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ادھر ادھر چند کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ حجرہ ہائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضہ میں رہے۔ ان میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ حجرہ ان کے اعزاب کی ملکیت میں چلا جاتا، جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اکثر حجروں کو خرید لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک یہ تمام حجرے اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بعض حجرے توڑ کر مسجد نبوی میں داخل کر لیے گئے، تاہم ولید بن عبد الملک کے زمانہ تک بہت سے حجرے باقی تھے۔ 88 ہجری میں جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے والی تھے، تمام حجرے بجز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ مدفن نبوی ہے، توڑ کر مسجد میں ملا دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترکہ والد سے ملا تھا، اس میں ایک حبشیہ کنیز بھی تھی جن کا نام ایمن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی انا یا دایا وہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور جب ان کو دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اب یہی میرے خاندان کی یادگار رہ گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا، ان کو آزاد کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کے متبنہ اور محبوب خاص اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، شادی کرا دی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا یہ واقعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ بولی کہ بچہ لے کر میں کیا کروں گی؟
آپ نے فرمایا کہ جتنے اونٹ ہیں اونٹ کے بچے ہی تو ہیں، انہی کا واقعہ ہے۔ یہ اکثر غزوات میں شریک رہیں، جنگ احد میں سپاہیوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، جنگ خیبر میں بھی شریک تھیں۔